اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ ہے، 286 آیات ہیں اس کی، اور مدنی صورت ہے۔ اس میں سب سے پہلے الف لام میم حروف مقطعات ہیں، جن کا معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، قرآن مراد ہے، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، باقی تینوں کتابیں اس سے مراد ہیں۔ اولئک علی ھدی وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت کو یقینی مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اس پر۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ حروف مقطعات کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ وہ حروف ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے اور ہمیں نہیں بتایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم دیا گیا، نہیں دیا گیا، قطعی طور پر تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہاں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا معنی پتہ تھا، لیکن اس کی معنی بتانے سے، تبلیغ کرنے سے منع کر دیا گیا۔ ایسی صورت میں یہ کتنے حروف ہیں، کتنی صورتوں کے شروع میں ہیں، یہ ہم نے سورہ یاسین میں پڑھ لیا ہے۔ صرف اتنی بات کہ پھر ان کو نازل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور معنی نہیں بتایا، تو ہمیں پھر نازل ہی کیوں کیا؟ اس پہ بھی بات پہلے ہو چکی ہے، اس کو میں دوبارہ بھی کر دیتا ہوں کہ یہ میرا ذاتی ذوق ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ بھئی آپ کو یہ ان میں سے کوئی بات فی الحال تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تمہیں اس پر ایمان رکھنا ہے، تمہیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اس وجہ سے پہلا سورہ فاتحہ کے بعد پہلا حرف ہی ایسا لے آئے جس میں ہمیں اس کا معنی نہیں پتا، کچھ اس کی حکمت نہیں پتا، لیکن ہم نے اس پر ایمان رکھنا ہے، ہمیں اس کا یقین ہے کہ اس کی تلاوت پر ہر حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایک آج کل جو بہت زیادہ اس کا شور ہے کہ جی نہیں، پہلے میری عقل میں بات آئے گی تب میں اس کو قبول کروں گا، تو ہمارا عقلی لیول جو ہے وہ اتنا ہائی نہیں ہے کہ ہر چیز ہماری سمجھ میں آ جائے۔ بہت ساری چیزیں آج کے دور کے پہلے والوں کی سمجھ میں بالکل نہیں آ سکتی۔ آج کے دور میں جو ذرا پچھلی جنریشن ہے ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ جی اچھا ایک ہی موبائل پہ آپ نے 10 سسٹم بنائے ہوئے ہیں، اس میں کیلکولیشن ہو جاتی ہے، اس میں آپ لائٹ موجود ہے، اس میں آپ ریڈیو سن سکتے ہیں، اس میں آپ یوٹیوب چلا سکتے ہیں، ہزاروں چیزیں ہیں۔ تو یہ پچھلی نسل نہیں سمجھ پاتی۔ یہ اسی طرح آج کے بعد کیا کچھ تبدیلیاں آنے والی ہیں میرے اور آپ کے علم میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آج کوئی ایسی بات کرے جو آخر میں آنی ہو اور بعد میں آنے والی ہے، تو ہمیں وہ عجیب لگے کہ اچھا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بات وہ بھی ہے کہ آج جو اگر کوئی ہمیں کہتا ہے کہ قیامت آنی ہے اور مرنے کے بعد یہ ساری چیزوں کا حساب دینا ہے، تو ہمارے لیے ایسی بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ یار یہ بات پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس اعتبار سے ہم سمجھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے یہاں پر ان کو بیان کر دیا ہے۔ ان کے بارے میں حروف مقطعات کے حوالے سے زیادہ علم وہی ہے کہ بعض حضرات نے اس کا معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جی اچھا اس میں الف سے مراد اللہ ہے، لام سے جبرائیل ہے، میم سے محمد ہے، وہی بھیجنے والا، لانے والا، اور جس کے پاس وہی آئی وہ اس سے مراد ہے۔ لیکن یہ صرف ایک اندازہ ہے، بعض علماء نے کوشش کی، لیکن ساتھ یہ کہہ دیا کہ بھئی ہمیں اس کے حقیقی معنی کا پتہ نہیں ہے۔
ایک اور حکمت بھی سمجھ آتی ہے، بعض جگہوں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عرب والے ان حروف کو استعمال کرتے تھے، اسی طرح استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ یہودیوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ آپ کی نبوت کتنی دیر چلے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حروف پڑھنے شروع کیے تھے، الف لام میم مجھ پر نازل ہوئے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو اس سے تو 70 سال ہو گئے۔ پھر الف لام میم را مجھ پر نازل ہوا ہے، الف لام میم صاد مجھ پر نازل ہوا ہے، اور یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گئے۔ جب سارے پڑھتے گئے تو آخر میں انہوں نے کہا کہ اب یہ ہمارے حساب سے باہر ہو گیا، ہمیں نہیں کوئی اندازہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے وہ استعمال کرتے تھے، تو ان کے لیے بھی ایک چیلنج بھی تھا، قرآن کا اعجاز بھی تھا کہ بھئی تم اگرچہ استعمال کرتے ہو لیکن پھر بھی تم اس کو کر نہیں سکتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ہمیں بتلا دیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہاں ایک سوال آتا ہے کہ بھئی شک تو کیا لوگوں نے، جیسے کہ مکہ کو شک تھا تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، یا بعض دفعہ ان کو یقین تھا کسی اور وجہ سے نہیں کیا۔ لیکن یہ کہ آج تک بھی قرآن کریم میں شک کرنے والے، اس میں اعتراض اٹھانے والے، اس کو ٹھیک نہ سمجھنے والے لوگ تو موجود ہیں۔ مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ شک دو طرح سے ہو سکتی ہے۔ یہ نمبر ایک کہ واقعات میں اس چیز میں کوئی کمی ہو، خرابی ہو، اس سے وجہ سے اس میں شک ہو رہا ہے، اور نمبر دو کہ جو آدمی اس کو دیکھ رہا ہے خود اس کے اپنے علم میں، اس کی عقل میں، اس کے اپنے لیول جو ہے علم کا، اس کے اعتبار سے اس کو ہر چیز میں ایسی شک نظر آتی ہے، یا اس کے علم اتنا نہیں ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکے، تو اس وجہ سے وہ اس میں شک کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اپنی ذات کے اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو یہ والی بات یہاں بیان کی ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں ذرا برابر بھی ریب، بالکل تھوڑا سا ہلکا شبہ کسی میں نہ ہو، اس کو لا ریب کہتے ہیں۔ تو یہ اس میں اتنی بھی گنجائش نہیں ہے، اس اعتبار سے یہاں یہ بات بیان فرمائی گئی۔ یہاں یہ بات کہی کہ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اچھا متقین کے لیے ہدایت ہے، جو متقین نہیں ہے ان کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ اور یہیں سے بعض رات وہ والی بات نکالتے ہیں، سوال برائے سوال کے طور پر، اعتراض برائے اعتراض کے طور پر، کہ اچھا جی قرآن تو ہدایت ہی صرف ان کے لیے ہے، ہمارے لیے تو تھا ہی نہیں، اس وجہ سے ہمارا کیا قصور ہے کہ ہمیں ہدایت نہیں ملی؟ تو یہاں پر آپ کو مجھے ہدایت کا معنی سمجھ لینا چاہیے۔ ہدایت کے مختلف درجے ہیں۔ ہدایت راستہ دکھانے کو کہتے ہیں، اور ہم اس کی تھوڑی سی مثال لے لیتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ پیاس کی مثال ہی لیتے ہیں کہ آپ آئی بلاک میں ہیں اور آپ نے ڈائریکٹر آفس جانا ہے، تو اس کے دو تین طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اپنے روم میں کلاس میں کھڑے ہو کر اس کو بتاتے ہیں کہ بھی باہر نکلو گے لیفٹ مڑ جاؤ گے، اور اینڈ پہ جا کر آپ کو اے بلاک ملے گا، اس کے اندر ڈائریکٹر کا آفس ہے۔ وہ بندہ جائے گا، اس کے بھٹکنے کا، ادھر ادھر ہو جانے کا، وہ ڈی بلاک کو ہی سمجھے کہ یہی وہ جگہ ہے، یا اس سے اگلے چوک کو سمجھے، یہ ایسا ممکن ہے وہ اس سے دھوکہ کھائے۔ لیکن یہ بھی آپ نے رہنمائی تو اس کی کر دی۔ ہدایت کا ایک درجہ یہ ہے۔ ہدایت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اے بلاک سے، آئی بلاک سے باہر نکلیں، آئی بلاک سے باہر نکل کر اس کو سمجھائیں کہ بھئی یہ پہلا چوک ڈی بلاک کا ہے، اس سے اگلا چوک جو ہے وہ کنٹین والا راستہ ہے ہمارا، اس کے بعد جو تیسرا چوک ہے وہاں پہ آپ نے جانا ہے۔ تو یہ بھی آپ نے رہنمائی کر دی، یہ بھی جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن ہدایت کا، رہنمائی کا ایک تیسرا درجہ ہے، اور وہ درجہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ جائیں اور اس کو ریکٹر آفس کے دروازے تک چھوڑ کر آئیں کہ بھئی یہ ہے ریکٹر آفس۔ تو ہدایت کے مختلف معنی ہیں، مختلف درجے ہیں، اور ان سارے معنوں کے اعتبار سے ہدایت کا قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ کہیں جگہ پر آیا ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، عمومی درجہ ہے، سب کے لیے اللہ نے بتا سب کو دیا۔ ہاں فائدہ پورا کس کو ہوگا؟ جو اس کو مان کر اس پر پورا عمل کر کے چلے گا، ظاہری بات ہے وہ متقین ہیں، وہ کامل ہدایت ان کو مل جاتی ہے، ہدایت کا سب سے اعلیٰ درجہ ان کو مل جاتا ہے۔ اس اعتبار سے
یہ ہدایت کے مختلف درجے ہیں، تو اب مجھے اور آپ کو اس میں اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ بعض جگہ پر قرآن کہتا ہے کہ یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، بعض جگہ پر قرآن کہتا ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، بعض لوگوں پر لوگ کہتا ہے یہ مومنین کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ اس سے مراد ہے کہ وہ ہدایت کے مختلف اس کے اعتبار سے، درجوں کے اعتبار سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے اس سے رہنمائی نہیں لے سکتے ہیں، یا اور کوئی قرآن پڑھے گا تو اس کو کچھ بھی سمجھ ہی نہیں آئے گا، نہیں، رہنمائی سب کے لیے، لیکن ایسی رہنمائی جو اس کو بالکل کامیاب بنا دے، تو وہ متقین ہی اس سے حاصل کرتے ہیں، اس اعتبار سے اس کو یہ والی بات کہی گئی۔ ہدی للمتقین ہے تو یہ ہدایت کی میں نے بات کر دی، اس کے درجے بیان کر دیے۔ متقین، متقی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی والے کو۔ تقوی والا کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک تنگ راستہ ہو، پگڈنڈی اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں، ایک بہت تنگ راستہ، اور اس کے دونوں طرف کانٹوں والی جھاڑیاں ہوں، خاردار جھاڑیاں ہوں، اور آپ نے اس کے درمیان سے گزرنا ہو تو کیسے گزریں گے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ظاہری بات ہے، ہم اپنے کپڑے سمیٹیں گے اور اس سمیٹ کر پھر اس کے اندر سے اپنے کپڑوں کو کانٹوں سے بچاتے ہوئے، خاردار جھاڑیوں سے بچاتے ہوئے ہم وہاں سے آگے نکل جائیں گے۔ تو فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ زندگی ہے وہ ایک راستہ ہے، اس کے دونوں طرف شیطان اور نفس کے پھیلائے ہوئے جال ہیں، اور ہم نے ان دونوں سے اپنے ایمان کو بچا کر سمیٹ کر وہاں سے گزرنا ہے، اس کا نام متقی ہے، یہ تقویٰ ہے، اس کو اپنانے والے کو متقی کہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی اگلی والی 2 آیتیں ہیں، ان میں ان کی خاص صفات کو بیان کر دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی، الذین، متقین کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دیکھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، لیکن ہم یؤمنون بالغیب، ہم بغیر دیکھے بھی آپ پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو مانتے ہیں۔ ایمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ کسی پر یقین کر کے اس کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے ہم اس کو دل سے مان لیں، اس کا نام ایمان ہے۔ تو یومنون، ایمان رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ باتیں نازل ہوئی ہیں، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، دل سے ہمارا اطمینان ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ کس بات پر ایمان ہے؟ بن دیکھے ایمان ہے۔ تو یہاں پر بھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اس کے اعتبار سے ہمیں آپ پر پورا اعتماد ہے، اور اس اعتماد کی بنا پر ہم اس کو مانتے ہیں۔ یہ یؤمنون بالغیب ہے۔ وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ یصلون الصلاۃ کا صیغہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہاں نماز قائم کرتے ہیں کہا گیا۔ تو یہاں پر بھی مفسرین نے یہ کہا ہے کہ نماز پڑھنے میں، نماز قائم کرنے میں فرق ہے۔ بہت سارے مختلف معنی بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ایک معنی وہ یہ، اور سب سے بہتر اس کو سمجھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حالت نماز میں ہے وہی حالت نماز کے باہر بھی ہو۔ نماز میں ہم مکمل طور پر اللہ کی فرمان برداری میں کھڑے ہوتے ہیں، جو کچھ اس نے کہا، جس طرح سے اس نے کہا اسی طرح سے اس کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کے اندر ہم جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، بد نظری نہیں کرتے، کسی کی چغلی نہیں کرتے، کسی کے بارے میں غلط پلاننگ نہیں کرتے۔ یہ ساری چیزیں نماز میں نہیں ہیں، جیسے نماز میں نہیں ہے اسی طرح نماز کے باہر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے نماز کا قائم ہونا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ رزقنا، ہم نے ان کو رزق دیا، تو بھئی محنت تو ساری ہم نے کی، ڈگریاں ہم نے حاصل کی، پڑھائی ہم نے کی، اور اس کے بعد اللہ نے رزق کیسے دیا، اس بات کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سر جی، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو رزق دیا، آپ کے پاس پوری ڈگری، آپ کے پاس پورا، آپ نے محنت کی، آپ نے پورا مہینہ اس پر صرف کیا، اس کے بعد آپ کو پے ملی، اس کے بعد آپ کو اس کا فائدہ ملا، تو یہ اللہ کہتے ہیں یہ ہم نے دیے۔ اس حوالے سے ہمارے سامنے تھوڑی سی چیزیں جو مد نظر رکھنے والی ہیں، وہ یہ ہیں کہ دیکھیں کیا سب سے زیادہ ذہین صرف ہم ہی ہیں؟
یا مجھ سے زیادہ ذہین لوگ موجود ہیں میرے ہی معاشرے میں، میرے ارد گرد بہت سارے آپ کو مل جائیں گے جو آپ سے زیادہ تیز ہیں، جو آپ سے زیادہ ذہین ہیں، لیکن سب کو یہ موقع نہیں ملا پڑھنے کے اعتبار سے، وہ یہاں تک نہیں آ سکے، ان کے گھر کے حالات نے اجازت نہیں دی، انہوں نے میٹرک کے بعد، پرائمری کے بعد کسی نے ریڈی لگا لی، کسی نے کوئی اور ایسا چھوٹا موٹا کام شروع کر دیا، وہ یہ نہیں کر پائے۔ تو یہ میں اور آپ نے کوئی خاص کام کیا ہے، کوئی خاص اس پہ چلا کاٹا ہے، نہیں، یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں موقع دیا، اس نے ہمارے والدین کو اچھے حالات دیے جس کی وجہ سے ہم پڑھ پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ڈگریاں مل گئی، لیکن کیا سب کو نوکری مل جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بیچارے پوری ڈگریاں لے کر بھی ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ان کے پاس جاب نہیں ہے، پریشان ہیں، اور اس میں سے اللہ نے مجھے آپ کو اگر جاب دے دی تو یہ اسی کا کرم ہے، میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ یہاں فرما رہے ہیں رزقنا، ہم نے جو ان کو رزق دیا، یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، مما، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے، سارا نہیں کہا، اس میں سے خرچ کرتے ہیں تھوڑا زیادہ جتنی ان کو توفیق ملتی ہے۔ لہٰذا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں اپنے جو اللہ نے رزق دیا ہے، ایک تو اس بات کا بار بار سوچنا کہ بھئی میرے اللہ نے میرے ساتھ یہ سارا انعام والا، احسان والا معاملہ کیا کہ واقعات میں سب سے زیادہ ذہین نہیں ہوں، میرے پاس کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ میرے پاس یہ سارے وسائل میسر ہو گئے کہ خرچہ چل گیا، اور کبھی گھر والوں کی طرف سے مل گئے، کبھی وہاں نہیں ہو سکتا، کسی اور جگہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کر دیا، تو یہ اسی کا فضل ہے۔ جاب مل گئی، جاب ملنے کے بعد آپ اپنی جاب پر اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کا آپ کو اچھا بدل مل رہا ہے، رزقنا، اللہ کہتی ہے ہم نے ان کو دیا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے، وہ تو 2.5% ہے ہی، سال میں ایک دفعہ آتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی نفلی صدقات بھی اس کے اندر شامل ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور اس سے خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں رزقناہم ینفقون کے اندر یہ والی بات ارشاد فرمائی۔ اچھا، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ متقین صرف یہ 3 کام کرتے ہیں، یؤمنون بالغیب، ایمان لے آئے وہ، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کر لی، رزق میں سے جو اللہ نے دیا اس میں سے تھوڑا خرچ کر لیا، کافی ہے۔ تو حالانکہ متقی، پورا متقی یا بہت زیادہ اچھا انسان تو وہی ہے جو اس کے علاوہ نفلی چیزیں بہت زیادہ کرتا ہے۔ تو اس پہ مفسرین نے یہ والی بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے میجر چیزوں کا بیان کیا، ایک بدنی عبادت ہے، ایک مالی عبادت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو ایمان کا تذکرہ کر دیا کہ ایمان نہ ہو تو آپ جو مرضی اچھے اعمال کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آخرت کے اعتبار سے، دنیا میں تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا، آخرت میں نہیں ہوگا۔ اور ایمان لانے کے بعد بدنی باتوں میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ نماز قائم کرنا ہے، نماز ہے، لہذا اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا، اور صرف نماز مراد نہیں، یہ کیونکہ سب سے بڑی ہے، اگر اس کو پورے طریقے سے وہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس سے چھوٹی چیزیں وہ کر ہی لے گا، اس اعتبار سے یقیمون الصلاۃ فرمایا گیا کہ تم نماز جو ہے وہ قائم کرتے ہیں۔ تو صرف نماز سے نماز مراد نہیں ہے، جتنی بھی بدنی عبادتیں ہیں ان سب کا حکم اس کے اندر موجود ہے۔ مما رزقناہم ینفقون، اگر نفلی خرچ وہ کرتا رہتا ہے تو جو فرض ہے وہ تو لازماً اس کو کرنا ہوگا یا کرتا ہوگا، اس اعتبار سے جتنی مالی باتیں ان کا حکم اس کے اندر آ گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے اندر یہ والی باتیں سمجھا دی ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ یؤمنون، ایمان کسے کہتے ہیں اس کا تذکرہ ہم پچھلی اس میں کر چکے ہیں۔ ایمان اور اسلام میں کوئی فرق ہے کہ نہیں، یہ پھر ہم سورہ حجرات کے اندر دیکھ چکے ہیں۔
کہ لغوی اعتبار سے فرق ہے، اصطلاحی اعتبار سے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹرم کے اعتبار سے اس میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا قرآن کریم۔ یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ تھے جو مسلمان ہو رہے تھے، ایک وہ پہلے مشرک ہیں اور ایسی صورت میں وہ اسلام کو قبول کر رہے تھے، ان کے لیے پہلی آیت میں وہ صفات بیان کر دی، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ اب وہ اسلام کے احکامات پر آ گئے۔ کچھ وہ تھے جو پہلے کسی اور مذہب سے، آسمانی مذہب کو مانتے، عیسائی تھے، یہودی تھے، تو وہ بھی مسلمان ہو رہے تھے ان میں سے بھی لوگ، تو یا اس آیت میں ان کا بیان کر دیا۔ یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس کو بیان، اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ پہلے جو نازل کیا گیا وہ تورات، انجیل، زبور، وہ ساری کتابیں اس سے مراد ہیں۔ ایمان تو ہم نے ساری کتابوں پر رکھنا ہے، سارے انبیاء پر رکھنا ہے، حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے وہ سچ تھے، اللہ کی طرف سے تھے، بھیجے ہوئے تھے، کتابیں آئیں، صحیفے آئے، وہ ساری چیزیں ایمان ہم سب پر رکھتے ہیں کہ وہ صحیح تھیں اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے۔ البتہ عمل اب صرف قرآن کریم پر ہو سکتا ہے، اسلام پر ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر دور میں ایسے ہی رہا کہ بعد میں آنے والی کتاب نے پہلی کتاب کے احکامات کو منسوخ کر دیا، کچھ چیزیں اس کی باقی رکھیں، لیکن وہ نئی کتاب میں جو بھی حکم دیا گیا وہ اس کے اعتبار سے اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح سے حکم ہے کہ ہم ایمان سب پر رکھتے ہیں، سارے انبیاء پر ایمان ہے، وہ اللہ کے نبی تھے، سچے تھے، ساری کتابوں پر ایمان ہے، اللہ کی طرف سے تھی، سچی تھی، لیکن اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے تھی۔ آج اگر ہم عمل کریں گے تو اس کا صرف اور صرف اسلام پر حکم دیا گیا کہ اب اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی وہ دین ہے جس پر عمل کر کے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، یؤمنون بالغیب میں آخرت بھی آ گئی پچھلی آیت میں، جب متقین کی پہلی صفت بیان ہوئی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس میں غیب میں چیزوں جتنی تھیں اس میں جنت دوزخ بھی تھا، حشر بھی تھا، پلسرات بھی تھا، اللہ اور اس کے رسول، ہمارے اعتبار سے اس کے رسول بھی تھے، لیکن آخرت بھی ساری چیزیں اس کے اندر موجود تھیں۔ آخرت کو دوبارہ الگ سے ذکر کیا یہاں پر۔ ایک تو یہ اس حصے کا خاص بات ہے کہ اس کو پہلے ذکر آ چکا ہے لیکن اس کو الگ کر کے بیان کیا۔ دوسرا فرق یہ کر دیا کہ پہلے یؤمنون بما انزل الیک، یؤمنون ما انزل من قبلک، یؤمنون بالغیب، ساری جگہوں پر یؤمنون کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں۔ یہاں پر آخرت کا جب الگ اس کو ذکر کیا تو اس کے ساتھ یوقنون کا ذکر کیا، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ آخرت کا جو عقیدہ ہے اور جو اس کو ماننا ہے یہ ساری چیزوں کی بنیاد ہے۔ اگر یہ ہمارا اس پہ پورا یقین ہے، پختہ یقین ہو جائے، تو ایسی صورت میں ہم سے گناہ سرزد نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگرچہ ایمان بھی وہی ہوتا ہے جس میں آپ کو دوسرے پر پورا اعتماد ہے، لیکن پھر بھی دوسرے پر اعتماد کی وجہ سے آپ اس کو قبول کر رہے ہیں۔ آخرت کے بارے میں فرمایا آپ کو یقین ہو، یہ یقین میرے اور آپ کے اندر ہوگا تو ہمارا ایمان کامل ہے، اس کا یہ ہمیں حکم دے دیا گیا۔ یقین کیا ہے؟ اگر میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آخرت موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کوئی حکم نہیں مانتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، حج نہیں کرتا ہوں، روزہ نہیں رکھتا ہوں، زکوٰۃ نہیں دیتا ہوں، جتنے حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا ہوں، یہ ساری چیزیں میں اس طرف لگا ہوا ہوں، تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ میں کر تو رہا ہوں۔ بولنے میں تو ہم سب بولتے ہیں، میں ہمیشہ یہاں پر کہتا ہوں کہ بھئی یہاں مجھے نہ بتاؤ کہ آپ مسلمان ہو اور میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں۔ اپنے دل سے 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچئے کہ کیا واقعتاً میرا یہ یقین ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا مجھے حساب دینا ہے، اور میں کر کیا رہا ہوں، اور کیا میں اس پکڑ سے بچ سکتا ہوں، اور کیا اس یقین کے باوجود میں غلط کام کر سکتا ہوں، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ کا دل، میرا دل یہ جواب دیتا ہے کہ نہیں سرور صاحب، ابھی آپ کا ایمان کچا ہے،
ابھی اس کو مزید پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ یقین ہو جائے کہ میری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کی ویڈیو بن رہی ہے، اور اس کے بعد میں غلط کام کروں، کیسے ہو سکتا ہے؟ گلی میں ایک بچہ ہو اور آپ اس کے سامنے چوری کر رہے ہوں تو آپ کا دل ڈر رہا ہوتا ہے، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو پھر بھی چور جو ہے اس کا دل دھک دھک کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی آ جائے پھر تو وہ دوڑ لگا دے گا، اس کام کو نہیں کرے گا۔ چیز ہے کہ یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ مجھے دیکھ رہے۔ جب یہ یقین اگر ہے، اس کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جھوٹ بول دوں؟ اس کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ میں پیپر میں نقل کر لوں؟ اس کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دھوکہ دے دوں؟ اس کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ میں غیبت اور چغلی اختیار کروں؟ تو مجھے اپنا ایمان چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ مانگیے کسی دوسرے سے فتویٰ، نہ لگائیے کسی دوسرے پہ فتویٰ، لیکن اپنے دل سے اپنے بارے میں تو پوچھیے، کیا میرا اور آپ کا ایمان واقعتاً ایمان ہے، یا یہ بھی ہم صرف دھوکہ ہی دینے کی کوشش کر رہے ہیں خود کو یا نعوذ باللہ اللہ کو؟ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو الگ سے بیان کیا، وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس پہ اگر یقین کامل ہو جائے تو باقی ساری چیزیں بھی درست ہونے کی پوری امید بن جاتی ہے۔ اور دوسری بات کہ یہاں یقین کی بات کی ہے، یومنون نہیں کہا، یہاں یقین کی بات کی کہ آپ کو یقین اس کا ہونا چاہیے۔ اگر یہ صفات میں نے اور آپ نے اپنے اندر پیدا کر لی، یا اس وقت صحابہ کرام نے پیدا کی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ تب جا کر کامیابی ہے، تب جا کر یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے سامنے آنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ متقین کی یہ صفات یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ اور اس سے آگے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، یہاں تک متقین کا، ماننے والوں کا تذکرہ تھا، اور اس کے بعد اگلی دو آیتوں کے اندر جو بالکل نہیں مانتے ان کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد ایک رکوع شاید 18-20 آیات ہیں جن کے اندر منافقین کا تذکرہ ہے، جو ظاہر مانتے ہیں اندر نہیں مانتے۔ یہاں پر کافروں کا جو تذکرہ فرمایا وہ فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں۔ یہ وہی تقدیر والی بات ہے۔ یہاں پر بھی بعض لوگ ایسی اعتراض ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اللہ نے کہہ دیا وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان بیچاروں کا کیا قصور؟ اللہ کی بات تو جھوٹ نہیں ہو سکتی، غلط نہیں ہو سکتی۔ تقدیر کے حوالے سے سورہ یاسین کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں، میں دوبارہ تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں کہ تقدیر کیا ہے۔ تقدیر یہ ہے کہ ایک استاد جب پہلے دن کلاس میں آتا ہے اور کلاس میں ایک دو بندے اس سے بات کرتے ہیں، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ پڑھنے والا، بہت اچھا سوال کیا، بہت اچھی بات کی اس نے، یہ پڑھنے والا بچہ لگتا ہے، سمجھدار بچہ لگتا ہے۔ اور ایک دو ایسے بھی ہیں جنہوں نے بات کی تو استاد کو اندازہ ہوا کہ اچھا یہ ہے جو شاید پورا سمیسٹر اسی طرح تنگ ہی کرے گا، اس کا مقصد پڑھنا نہیں ہے۔ استاد کو پتہ چل جاتا ہے پہلے 2 3 4 لیکچرز کے اندر کہ اچھا یہ پڑھنے والا ہے اور یہ نہیں پڑھنے والا ہے، میں ان کی بات کروں تو بول رہے ہیں، تو یہ ایک انسان کا علم ہے۔ اب اگر استاد اس کے بعد پورے انصاف کے ساتھ چل رہا ہے، وہ ہر مہینے میں ہر لیکچر کے بعد اس آدمی کے بارے میں جو پہلے دن سے اس کو لگ رہا ہے کہ یہ بندہ فیل ہو جائے گا، یہ پڑھنے والا نہیں ہے، اس کو بلاتا ہے، سمجھاتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اس کے باوجود وہ بندہ نہیں پڑھتا، فیل ہو جاتا ہے، سچ میں فیل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں استاد کے یہ پہلے دن سمجھنے سے کہ یہ بندہ پڑھنے والا نہیں ہے، کیا اس وجہ سے وہ فیل ہوا؟ نہیں، جبکہ استاد نے اس کو بار بار کوشش کی ہو سچے دل کے ساتھ کہ یار یہ بندہ محنت کر لے، اس کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے فیل ہونے میں استاد کا کوئی کردار۔ میں نے وہ استاد یہاں مراد لیا ہے جو پورے انصاف کے ساتھ چلتا ہے،
جو صرف اس وجہ سے فیل نہیں کر رہا کہ اس کے ذہن میں یہ والی بات آ گئی، اس نے پوری کوشش کی اور اس کے بعد بھی اس نے امتحان میں پیپر بالکل صحیح طریقے سے چیک کیے، پھر بھی اس کو 2 نمبر دے کر پاس کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ہوا۔ تو استاد نے جو شروع میں استاد نے دیکھا تھا کہ بھئی یہ بندہ پڑھنے والا نہیں ہے، یہ بندہ اس وجہ سے فیل نہیں ہوا، یہ اپنے عمل کی وجہ سے فیل ہوا۔ صرف اتنی سی سٹوری تقدیر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے جانتے ہیں کہ کون کیا کرے گا، لیکن اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا کہ یہ بندہ ایسے کرے گا، بندے کا کوئی قصور نہیں ہے، صرف اللہ کے لکھنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، تو یہ غلط بات ہوگی۔ اللہ جانتے ہیں، ساری چیزیں جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے مجھے اور آپ کو اختیار دیا ہے۔ ہم نماز پڑھنے جائیں کوئی روکنے آ جائے گا؟ ہم سینمے جائیں کوئی روکنے آئے گا؟ نہیں، یہ مجھے اور آپ کو اختیار دیا ہے کہ بھئی راستے یہ ہیں دونوں، بتا میں نے سب کچھ دیا ہے۔ اور اس کے بعد انبیاء آئے، مختلف دور میں مصلحین آئے، دعوت دینے والے آئے، بتانے والے آئے، انہوں نے بتا دیا، سمجھا دیا، اس کے باوجود ایک بندہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا اور پھر وہ اللہ پہ ڈال دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں ہم صرف دینی کاموں میں ہی یا اللہ کا حکم ماننے میں کیوں اس تقدیر کو لے آتے ہیں؟ کبھی ہم نے کہا کہ نہیں جی جو میری تقدیر میں لکھا ہے وہ مجھے مل جانا ہے، میں گھر بیٹھتا ہوں، میں پڑھنے نہیں جاتا ہوں، میں جاب کرنے نہیں جاتا ہوں۔ تقدیر پر صرف وہاں پر اعتراض کیوں آتا ہے جب اس کا تعلق دین سے آ جاتا ہے؟ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں غلط بٹھائی جا رہی ہیں، جو غلط سمجھایا جا رہا ہے، دین کے حوالے سے ہمیں دین سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں ایسی چیزوں سے ہوشیار بھی رہنا ہے اور ان سے بچ کر بھی رہنا ہے۔ یہاں یہ جو کہا جا رہا ہے اس کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ ہر بندے کا ایک لیول ہے۔ حدیث میں آتا ہے انسان گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر ایک کالا نشان لگ جاتا ہے، سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لے تو دھل جائے گا، نہیں توبہ کی تو باقی رہا، اور گناہ کیا اور لگ گیا، یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں جب یہاں تک کیفیت آ جاتی ہے، اب اس بندے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، آپ اسے کوئی بھی اچھی بات کر لیں، آپ اسے اچھا سمجھانے کی کوشش کر لیں، اب وہ اس پر کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اور یہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچا ہے۔ یہ ہے جو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو کافر ہیں جو نہیں مان رہے ہیں، ظاہری بات ہے آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، آپ ان کے حق میں برابر ہی ہے، انہوں نے خود کو اس لیول تک پہنچا دیا ہے کہ اب یہ اس سے کوئی اچھی بات قبول کرنے والے نہیں۔ یہ جو اللہ نے سسٹم رکھا ہے کہ اگر آپ ہدایت کو نہیں مانتے ہیں، گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتے ہیں یا گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو میرے اور آپ کے دل کی کیفیت یہ ہو جائے گی۔ اسی کو اللہ نے یہ کہہ کر بیان کیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ مہر مہر لگانے سے کیا مراد ہے؟ مہر جو ہوتی ہے وہ اس چیز کو بالکل بند کر دیتی ہے، کیونکہ دل کا اور کانوں کا تعلق کسی ایک سمت سے نہیں ہے، ایک طرف سے نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ دل جو ہے وہ صرف سامنے والے کی بات سنتا ہے اور پچھلے کی بات اس کو نہیں سمجھ آتی، یا کان جو ہے وہ صرف دائیں طرف سے سنتے ہیں بائیں طرف سے نہیں سنتے۔ تو اس وجہ سے ان دونوں کے ساتھ مہر کا تذکرہ کیا کہ یہ اللہ کی مہر لگ گئی۔ مہر لگنے سے مراد بھی میں نے بتا دی کہ وہ گناہ کرتے کرتے وہ اس کیفیت تک آ چکے ہیں جہاں اللہ نے یہ رکھا تھا کہ بھئی اگر اتنے گناہ ہو جائیں، یہاں تک آ جاؤ گے تو پھر تمہارا دل جو ہے وہ کسی چیز کو قبول نہیں کرے گا۔ تو مہر ان دو کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا۔ آنکھیں وہ سامنے دیکھتی ہیں، دائیں بائیں تھوڑا نظر آتا ہے، چاروں طرف نہیں ہے، اس وجہ سے اس پر پردے کی بات کی کہ اگر اس پر پردہ پڑ جائے تو اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ انہوں نے اپنی کیفیت ایسی کر لی ہوئی ہے، یہ ایسے ہو گئے ہوئے ہیں، اس وجہ سے اس کا یہاں پر تذکرہ کر دیا کہ یہاں پر اس طرح سے
یہ لوگ ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اس کو بھی بیان کریں۔ یہ سورہ بقرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی اور اپنے آپ کو متقین میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔